1997 کے بعد پیدا ہونے والے نوجوانوں میں ایک ایسی بات ہے جو اس سے پہلے کسی بھی نسل میں نہیں تھی۔ یہ بات کہی ہے ڈاکٹر جیرڈ ہارورتھ نے، جو دنیا کے مشہور نیورو سائنٹسٹ میں سے ایک ہیں۔ وہ بات آخر کیا ہے، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ سائیکالوجی میں ایک تصور ہے جسے فلین ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر نئی نسل ذہانت، یادداشت اور ڈیسیشن میکنگ میں اپنی پچھلی نسل سے بہتر پرفارمنس دکھاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر جیرڈ، جو بچوں کی تعلیم اور نفسیات کے حوالے سے خاص طور پر پہچانے جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ سلسلہ نہ صرف رک گیا ہے بلکہ ریورس ہو گیا ہے۔ In the late 1800s, every generation has outperformed their parents, and that's exactly what we want. We want sharper kids. Until Gen Z. Gen Z is the first generation in modern history to underperform us on basically every cognitive measure we have. ڈاکٹر جیرڈ کے مطابق جین زی یعنی کہ 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہونے والے نوجوانوں کی اکثریت اپنی پچھلی نسل سے کم ذہنی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کی کوگنیٹیو اسکلز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ پہلی نسل ہے جو سیکھنے کی، سمجھنے کی، ڈیسیشن میکنگ کی صلاحیت میں اپنے والدین سے آگے ہونے کے بجائے پیچھے جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس دوران ایسا کیا ہو گیا کہ یہ نسل اتنی ڈمپ ہوتی جا رہی ہے؟ اس بارے میں یہ بات واضح رہے کہ جین زی پیدائشی طور پر کم عقل نہیں ہے، بلکہ یہ ماحول، تعلیمی نظام اور لائف اسٹائل کی وجہ سے ہے۔ آج کے بچے گھنٹوں اسکرینز دیکھتے ہیں، مختصر ویڈیوز کے عادی ہو چکے ہیں، مطالعہ کم کرتے ہیں اور فوکس برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دماغ کو مسلسل چھوٹے چھوٹے کانٹینٹ یعنی کہ شارٹ ریلز کا عادی بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ذہن مفلوج ہوتا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ریسرچ ادارے اس بات پر بھی متفق ہیں کہ جین زی میں انزائٹی، ڈپریشن، جذباتی مسائل اپنی پچھلی نسلوں سے کئی زیادہ نمایاں ہے۔ یہاں تک کہ اینی فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق ہر 5 میں سے ایک بچہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ Psychiatrist.com کے مطابق جین زی کے 42% نوجوان باقاعدہ کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ ایشو سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ نسل جو سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہے، وہی نسل سب سے زیادہ تنہائی کا شکار بھی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکرینز دے دی ہیں اور ان کی زندگی سے ان کا سکون چھین لیا ہے۔ ہم نے ایک ضرورت کو مصیبت اور مصیبت کو ضرورت بنا دیا ہے۔ یہ جنریشن اپنی کھوئی ہوئی صلاحیتوں کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے، اپنا سکون دوبارہ پا سکتی ہے، اگر وہ اسکرین سے رشتہ کم اور خود سے رشتہ مضبوط کر لیں۔